آج کل کے معنی کے اعتبار سے میں اس معنی کو سمجھانا چاہوں گا. نفق کس کو کہتے ہیں؟ بولے. سرنگ. آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کراس کرنا چاہتے ہیں، پہاڑ کو کراس نہیں کر سکتے، سرنگ بنائی جاتی ہے، آرام سے گزر جاتی ہے. اس زندگی کے اس سفر کو سکون اور چین سے گزارتا ہی وہ ہے جس کے اندر صدقہ اور خرچ کرنے کی تڑپ ہوتی. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راز سمجھائے ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنے چاہیے. سب سے پہلا راز صدقہ. یہ کسی بھی شخص کے ایمان کے سچا ہونے کی دلیل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، الصدقۃ برہان. صدقہ یہ مسلمان کی سچائی اور اس کے سچے ایمان کی برہان ہے، دلیل. صدقہ انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. داؤوا مرضاکم بالصدقہ. اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. صدقہ قلبی بیماریوں کا علاج. صحابی کہتے ہیں ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا دل بہت پتھر ہے، میں کیا کروں، اس میں نرمی نہیں ہے. فرمایا ان اردت تلین قلبك فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. خرچ کرو. یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دل پتھر کیوں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے سامنے آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے سنا دیں، حدیث کا مجموعہ پڑھ کے سنا دیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. کچھ لوگوں کے سامنے لاشیں تڑپتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آیا. ظالم قسم کے دل رکھنے والے جن کے دل پہ کبھی بھی قرآن و حدیث اثر نہیں کرتا، یہ دل پتھر ہوتا کیوں ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے دل پتھر ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے 3 بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ شخص وعدے کا پابند نہیں ہے، اور قرآن نے اس بات کا واضح کیا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. کہ یہودیوں نے جو عہد و پیمان کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے توڑے، ہم نے ان پہ لعنت بھیجی، دھتکار دیا، ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے دل پتھر کر دیے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، اپنے اس چھوٹے بھائی کی ادب سے پیش کی گئی اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. یہ وعدہ کیا نہ کرے، جو کرے تو اس کا وقت پورا کیا کرے. اس لیے صرف تاجروں کے لیے نہیں ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. لا دین لمن لا عہد لہ. جس کی وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں. یہ سبب ہے دل پتھر ہونے کا. اور دوسرا سبب، انسان کیسے اپنے دل کو پتھر کرتا ہے؟ جب انسان لا یعنی گفتگو زیادہ کرتا ہے. لا وہ بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بیان کیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی کے مومن کا ایمان چیک کرنا ہو تو صرف پیمانہ یہ ہے، دیکھو یہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور مالک بن دینار کہا کرتے تھے، اور جس طرح دینار مہنگا ہے مالک بن دینار کی باتیں بھی بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی. وہ کہا کرتے تھے اذا وجدت قسوة في قلبك ووهنا في بدنك
وَنَقْصًا فِي رِزْقِكَ، اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں دل پتھر تمہارا ہو گیا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی بات کا، جو مرضی سمجھا لو، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے جسم میں طاقت تو ہے، ویسے تو گبرو جوان لگتے ہو، لیکن لاغری ایسی ہے کہ نماز کے وقت 2 کلو کا کمبل نہیں اپنے سے ہٹا کے نماز پہ اٹھ سکتا، یہ لاغری آ گئی ہے، نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وَنَقْصًا فِي رِزْقِكَ، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے خزانے آپ سے دور ہو گئے، جیبیں اور ہاتھ خالی ہو گئے۔ یہ 3 گناہ جو ہیں، 3 گناہ اور 3 آثار جو ہیں کیوں ہوئے؟ فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، تو یاد رکھ یہ 3 باتیں کیوں ہوئی، تیرا دل پتھر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تو نے لا یعنی باتیں کرنا شروع کر دی، تو نے ضرور ایسی باتیں کی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تیرے جسم میں لاغری آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ تو نے زبان درازی کی ہوگی، تو بد زبان بنا ہوگا، تیرے رزق میں کمی کیوں آئی ہے؟ تو نے زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو، کسی کا دل خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان خوبصورت نہ ہو۔ اور یہ ادب سے پیش کی گئی گزارش کو دل میں جگہ دیجئے گا، 2 لوگ پوری زندگی دل میں خوشی نہیں لا سکتے، بد زبان، بد گمان۔ وہ بدگمانی اللہ کے بارے میں ہو یا لوگوں کے بارے میں ہو، بد زبان انسان اور بدگمان یہ کبھی چین کی زندگی نہیں گزارتا۔ چین چاہیے، اپنے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کیجیے، خیر خواہی پیدا کیجیے، بدگمان نہ ہوئیے، دعا دیجیے، بد زبان نہ ہوئیے، دعا دیجیے۔ یہ وہ راز ہیں جو سلف اور صحابہ کے پاس تھے، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کبھی بے چینی نہیں آ رہی تھی۔ تو دل پتھر ہوتا ہے تو یا تو اس کی زبان کی وجہ سے، دل پتھر ہوتا ہے تو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، یا دل پتھر ہوتا ہے تو گندے دوستوں کی وجہ سے جب وہ نیک مجلس کو اختیار نہیں کرتا، برے لوگوں کا ساتھ ہوتا۔ اور یاد رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم بھی اٹھاؤ تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک قدم کا نام لیا، میں حدیث سنانا چاہوں گا۔ 99 لوگوں کا قاتل یہ پادری کے پاس گیا، کہتا ہے حل ان توبہ، توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے۔ اس نے تلوار نکال لی اور اس کی بھی گردن اڑا دی، 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر اسے خوف آیا، کسی عالم کے پاس پہنچا، اس نے کہا توبہ ہے، تم سچی توبہ کر لو، تیرے 100 قتل بھی تیرا رب معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے اتقاریت کذا و کذا فإنهم يعبدون اللہ۔ اس مستی کو چھوڑو، برے ماحول کو چھوڑو، برے دوستوں کو چھوڑو، فلان جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے۔ اب یہ شخص گھر سے نکلا توبہ کرنے والا، فأدرکہ الموت، راستے میں موت آگے گر گیا۔ کتنی نمازیں پڑھی؟ بولے کتنے روزے رکھے؟ کتنے حج کیے؟ فأدرکہ الموت، فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کی، فاختصمت الملائکہ، وہ فرشتے ضرور لے جانے، جھگڑا ہو گیا۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیا ہوا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، اس کے جذبے خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، پیمائش بھی تو ایک بالش اس کا جذب خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ جب آپ
کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل پتھر ہوگا. اس کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. ادھر کی بات ادھر کی بات، حکمرانوں کے بارے میں بات. اور سلف کہا کرتے تھے جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے یہ پہلی منافق ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے اعمال سے غرض نہیں، وہ حکمرانوں پہ تان کرتا ہے. آپ کا مقصد ہی کوئی نہیں. آپ بیٹھے کو حکمت کی بات کریں، آپ بیٹھے کو بصیرت کی بات کریں، کسی کی اصلاح کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، یا اپنے حال احوال پوچھیں جس سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کے بارے میں غلط الفاظ نہ ہو، کسی کی عزت کو تار نہ کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دل کا پتھر ہونا ختم نہیں ہوگا. یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں. فوج، پولیس اگر کسی کو پکڑنے سے فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، اس شخص کی گردن اڑائی جاتی ہے تو یار اور دوست ہی اڑاتے ہیں، چند ٹکوں کے پیچھے اس کو پکڑواتے ہیں. اس لیے ہمیشہ وہ شخص دھوکے میں رہتا ہے جس کے دوست برے ہیں. دوست اچھے بناؤ. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. دوست بناؤ جو مومن ہے. دوست پہچان ہوتے ہیں. اس لیے کہنے والا کہتا ہے قل لي من تعاشق قلت من انت. مجھے اتنا بتاؤ تم رہتے کس کے ساتھ، میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری حقیقت کیا ہے. لا تسأل عنه وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. یہ مت پوچھو یہ کون ہے، دیکھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہی کچھ ہوگا. المجالسة تولد المجانسة. جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. ایک بد زبان ہے، شرابی ہے، بے نماز ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو آپ کے تصور چینج ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال سے سمجھایا مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے. اچھا دوست کستوری والا ہے، برا دوست بھٹی میں پھونک مارنے والا ہے. پھر اس کی مثال دی فحامل المسك، جو کستوری بیچنے والا ہے، اما ان یحذیک. آپ کسی دوست کے پاس جائیں، اس کی عطر کی دکان ہو تو جلدی سے کیا کرے گا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، تبھی خوشبو آ گئی. وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ. ابھی وہ بخیل ہے یا اس کو یاد نہیں رہا، یہ کوئی اور بھی پہلو ہو سکتا ہے، آپ جلدی سے خرید لیتے ہیں اس سے، پھر بھی خوشبو آ گئی. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا. اگر آپ خریدتے نہیں، وہ آپ کو دیتا نہیں، تو جتنا وقت اس کے پاس گزارو گے معطر رہو گے. اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو یا تو حکمت و دانائی اور دین کی بات بتا دے گا، یا آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے. اگر نہ بھی ہو تو جب تک بیٹھے رہو گے اللہ کی رحمت میں رہو گے، لوگ بھی کہیں گے یار یہ بندہ نیک لگتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے. وَنَافِخَ الْكِيرِ. اور بھٹی میں پھونکنے والا إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا. اب ایک شخص بیٹھا ہے، آگ جلائی ہے، پھونک مار رہے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہو گیا بھلا؟ کوئی چنگاری آئے گی آپ کے کپڑوں پہ تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو جب تک بیٹھے رہو گے دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا نا. کیا مطلب؟ برے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو برے بن جاؤ گے، اگر برے نہیں بنو گے تو ذلیل ضرور ہوگے. آج دیکھیں تہجد گزار تہجد پڑھنے مسجد جا رہا ہے اور چور اور ڈاکو ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے، ایک مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، لیکن یہ جو چند لمحات اکٹھے چلے ہیں پرچہ دونوں کا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اپنی مجلس سے خوبصورت بناؤ. دل پتھر ہوتا ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے، وعدے کی وفا نہ کرنے سے، اور تیسرا غلط مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے. آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے، آپ کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھے، کسی بزرگ کے پاس بیٹھے جو آپ کو حکمت و دانائی کی باتیں بتائے، تب یہ پتھر دل نرم ہوگا اور اللہ کی رحمت آئے گی. تو میں بات یہ کر رہا تھا
صدقہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے، صدقہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نے کہا لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں، فخرج بالصدقۃ فوضعها في یدی سارق، رات کو صدقہ لے کے نکلا اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ اندھیرا تھا، لوگوں نے باتیں کی، فاصبح الناس يتحدثون تصدق على السارق، دیکھو چور کو صدقہ کو دے گئے۔ اور پھر کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں، فخرج بصدقتی فوضعها في یدی زانیہ، صدقہ لے کے نکلا اور ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر بھی آواز نہیں آیا، کہتا میں اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا، فخرج بصدقتی فوضعها في یدی غنی، ایک مالدار اور غنی کو صدقہ دے کے گھر چلائے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے مالدار کو صدقہ لگے اور اگر پتا ہو یہ چور ہے کو صدقہ دے؟ چوری، بدکاری، بخل معاشرتی بیماری ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو کہتا ہے اللہم لک الحمد علی السارق وعلی الزانی وعلی غنی، میرے مالک کے تیرے فیصلے ہیں، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا، تو نے چور کو دلا دیا، تو نے بدکار کو دلا دیا، تو نے غنی کو دلا دیا۔ جواب کیا ملا؟ اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تینوں راتوں کا کیا گیا صدقہ میں نے قبول کر لیا۔ ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، چور چوری کرتا تھا، کچھ کھاتا تھا، لیکن تیرے خلوص سے پیش کیے گئے صدقے میں برکت اللہ نے ڈالی ہے۔ کیسی؟ وہ آئندہ سے چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا، چوری نہیں کرے گا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِي تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار کچھ کھاتی تھی لیکن تیرا مال جب اس نے کھانا شروع کیا اس نے اپنی بدکاریوں سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تھا غنی لیکن بخیل، تیرا مال جو ہی اس کے پیٹ میں گیا ہے اللہ نے اس کو بھی سخی کر دیا ہے، یہ بخل اس کا ختم ہو گیا۔ تو صدقہ یہ معاشرتی بیماریوں کا علاج بلکہ دینی اور دنیاوی فتنوں کا علاج ہے۔